بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سلسلہ گفتگو کا آغاز جس گفتگو سے کیا تھا وہ سب سے پہلے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اسلام وہ دین ہے یا مذہب ہے، اور دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو میں اگلا حصہ جو اس کا ہے وہ تھا کہ شریعت یا فقہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کو ہم نے عرض کی تھی کہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بنیادی طور پر یہ سوال اس لیے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے ذہن میں جو بہت زیادہ کنفیوژنز رہتی ہیں ہمارے معاملات سے متعلق، اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہیں، یہ امور جو ہیں، یہ مذہب کے دائرہ کار کے اندر نہیں آتے اور مذہب کا ان میں عمل دخل نہیں ہے، اس کی بہت بڑی اور اہم اور بنیادی وجہ وہ ہماری مسکنسیپشن ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ دین کس کو کہتے ہیں اور مذہب کس کو کہتے ہیں، اور پھر اسلام وہ مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم کسی معاملے کے اندر یہ کہیں کہ اس معاملے میں شریعت اور فقہ یہ کہتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم میں سے بعض اوقات ہمارا ذہن جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ یہ شاید مولویزم کی بات ہے، یہ مفتیزم ہے، یہ مولویزم ہے۔ جو ہی کوئی بندہ کہے گا کہ اس معاملے میں فقہ کی یہ رائے ہے اور شریعت ہمیں یہ سکھاتی اور کہتی ہے، تو ہم فوری اس کے اوپر مولویزم کا ٹھپا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے اس قسم کے تصورات بن چکے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ اس کو عام فہم انداز کے اندر، میں اصولی ڈیفینیشن کی طرف نہیں جا رہا کہ ٹیکنیکلی شریعت یا فقہ کس کو کہتے ہیں، میں اس کے بالکل سادہ سے چند مثالوں کے ذریعے اس کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ فقہ یا شریعت یہ کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے، جیسے کسی بھی اسٹیٹ کا ایک آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، فقہ یہ کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں، شریعت کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، آئین کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی بھی ملک کی ہم نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے وہاں کے جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے اس کے لا کو، اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے، اور اگر پھر وہیں پہ اس کانسٹیٹیوشن، اس آئین، اس قانون کے اندر یہ چیزیں درج ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو وائلیٹ کریں گے، ان کے اگینسٹ جائیں گے، تو پھر وہاں پر کچھ پنشمنٹس ہیں، کچھ فائنز ہیں، کچھ سزائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی غیر ملکی اس ملک کی شریعت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کی نیشنلٹی کینسل بھی ہو سکتی ہے، اس کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ سیم ایز دی کیس کہ جب ہم کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، تو اسلام کے دائرے میں آ جانے کے بعد اب ہم نے یہ اوتھ لے لیا ہے، یہ اوتھ لے لیا ہے کہ ہم نے ہر حال کے اندر یہ جو دین اسلام جس کو ہم نے کہا ہے، اس کے آئین، اس کے کانسٹیٹیوشن، اس کے لا کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ یہ اوبلیگیٹری ہے ہم پر، یہ اب لازم ہو چکا ہے۔ اس کو میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاسقین کی ایک علامت اللہ نے بیان کی، اور فرمایا کہ فاسقین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ جب وہ اس کو پختہ کر دیں تو اس کو توڑتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فسق گناہ کی ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ انسان ایسے امور جن سے بچنا چاہیے، یعنی حرام کا مرتکب ہو، گناہ کے کام کرے اور وائلیٹ کرے لا کو، اسلامک لا کو، کانسٹیٹیوشن کو، تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی ڈیفینیشن بتائی۔ اب یہاں پہ دو ورڈز ہیں جس کے لیے بیسیکلی میں نے یہ آیت مبارکہ کا اتنا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں ایک لفظ پہلے اللہ رب العزت نے عہد کا استعمال کیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی کو توڑتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ من بعد میثاقی، اس کو پختہ کر دینے کے بعد۔ عہد اور میثاق یہ دو ڈفرینٹ ورڈز ہیں، دو ڈفرینٹ ورڈز۔ عہد کہتے ہیں ایک وعدے کو، جو کمٹمنٹ ہے ہماری، جو ہم کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے
تو بائی لا اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. آپ نے کسی کے ساتھ ایک زبانی کلامی وعدہ کیا, کمٹمنٹ کی, وہ پوری نہیں کی, کسی کو کہا کہ میں وقت پر یہ کام کر دوں گا, وہ نہیں کیا. میثاق از اے ڈفرینٹ تھنگ. میثاق جو ہے وہ ریٹن ایگریمنٹ کا نام ہے, یعنی ہم نے اس کو ریٹن ایگریمنٹ کیا اور اس پہ سائن کیے, جس کو ہم اسٹیمپ پیپر پہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لکھی ہے. کلمہ شہادت یہ وہ اسٹیمپ پیپر ہے, یہ میثاق ہے. تو گویا ہم, اور اس کو اوتھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ ہم نے اوتھ لے لیا ہے. اب جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں نا اسٹیمپ پیپر کے بھی اینڈ میں ہم 2 جگہ لکھا ہوتا ہے گواہ شد, شہادت گواہی, وہ اسی شہادت سے ہی ہے. تو ہم نے گویا اوتھ لیا ہے اسلام میں داخل ہونے کا, کہ ہم اب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے قانون کی پاسداری کریں گے, اللہ کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ اوبلیگیٹری ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اس لا کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دس از دی کانسٹیٹیوشن آف لائف, دس از دی کانسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ آف اللہ. ہم نے اس کے مطابق رہنا ہے, ہم اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. وائلیٹ کریں گے تو پھر اس کے اوپر پنشمنٹس ہیں جو قرآن کے اندر اللہ نے بتائی ہیں چیزیں. تو یہ جو شہادت ہے یہ وہ میثاق ہے, ایگریمنٹ ہے. اب اس کی اگر ہم وائلیشن کریں گے تو آپ کے سامنے ہے. پھر جیسے اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک تو میں نے ایک اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کی بات کی, اسی طرح ہم جب کسی جاب پہ جاتے ہیں, جاب انٹرویو ہوتا ہے ہمارا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, تو وہاں پر 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جب اگر تو وہ کمپنی ایگری کرتی ہے آپ کو ہائر کرنے کے لیے, تو وہاں پر آپ کو 2 چیزیں آفر کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک, جس کو ہم JD کہتے ہیں, جاب ڈسکرپشن ہے, اس کے اندر ہماری پرائمری رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہوتی ہیں. پرائمری رسپانسبلٹیز کہ یہ جس پرٹیکولر پوزیشن پہ آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے, اس پوزیشن کی یہ پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں. یعنی اکاؤنٹنٹ اگر ہائر ہو رہا ہے تو وہ اکاؤنٹس کی پرائمری رسپانسبلٹیز, اس کی بنیادی جو امور ہیں جو اس نے سر انجام دینے ہیں, ان کو ڈیفائن اور بیان کر دیا جاتا ہے. اور اینڈ میں 1 یا 2 لائنز کے اندر پھر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ہائر اتھارٹیز جو ہیں, اس کے مینیجر جو ہیں, اس کو اگر کوئی کام دیں گے تو اس نے وہ بھی کرنا ہے, اور اس نے اس کمپنی کی پوری پالیسی کو بھی فالو کرتے ہوئے یہ سارے امور سر انجام دینے ہیں. کمپنی کی پھر جب ہم ہائر ہو کے چلے گئے, اب ہم کمپنی کے امپلائی بن گئے, ہم نے اس ایگریمنٹ کو, میثاق کو سائن کر دیا کہ یس میں ان کنڈیشنز کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس پہ ریمونریشن کے ساتھ اور ان امور کی سر انجام دہی کے لیے, ان رسپانسبلٹیز کو انجام دینے کے لیے, ان شرائط کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ اب ایگریمنٹ ہمارا سائن ہو گیا, جس کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں. وہ کانٹریکٹ سائن کر کے اب ہم جب کمپنی میں آ گئے ہیں, تو کمپنی کی پھر ایک پالیسی ہے, وہ پوری کمپنی کی ہر امپلائی کے لیے پالیسی ہے. پھر ہر ڈپارٹمنٹس جو مختلف بنے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ پالیسیز ہیں, جن کو ہم SOPs کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, جن کے تحت ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو اس کی عرض کرتا ہوں. آپ اگر ایک آرگنائزیشن کے اندر ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کی کسی کمپنی میں ہیں, وہاں پر ایک سنگل پین, ایک مارکر بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتے. میں کہوں کہ مجھے ایک ضرورت ہے, پین ہے, میں جاؤں مارکیٹ سے کسی بھی شاپ کیپر سے وہ لے لوں, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ایک پروسیجر بتایا گیا ہے. میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں, میں اس کی ایک ریکوزیشن فائل کروں گا پہلے. وہ میرے ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ ہماری اس ضرورت کے اندر آ رہا ہے اور ہمارے بجٹ کے اندر ہے, تو وہ اس کو سائن کر کے فارورڈ کر دے گا. اب وہ ریکوزیشن پریکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گی, یا جس کو سم ٹائم پرچیز ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ اس کو انالائز کرے گا کہ ہاں یہ ان کی ضرورت ہے اور ان کے بجٹ کے تحت آتی ہے. اب وہ اس کی ایک اور ریکوزیشن بنا کے پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس بھیجتے ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ جب اس کو انالائز کر کے اس کا فائنانس, اس کا بجٹ اپروو کر دیتا ہے, پھر وہ دوبارہ واپس پریکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گا.
اور اب پریکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ باہر جا کر بازار میں سے کسی بھی اسٹیشنری والے سے وہ مارکر اور پین خرید لیں گے. ان کے کچھ سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں اور سم ٹائمز کچھ سپلائرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ آن گوئنگ میٹرز چلتے رہتے ہیں، جو ایک دفعہ جنہوں نے وہ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ میٹ کر لیے ہوتے ہیں. سم ٹائمز اگر کوئی بڑا ٹینڈر ہے تو پھر وہ اوپن ٹینڈر دیتے ہیں، پھر وہ لوگ آ کر کے ان ٹینڈرز کے مطابق، ان سٹینڈرڈز کے مطابق وہ اپنی اپنی بڈز دیتے ہیں، اور جو پھر ان سٹینڈرڈز کو، ان کوالٹیز کو، ان میئرز کو میٹ کرتا ہے اس کو پھر کمپنی، یعنی ایک پورا پروسیجر ہے. میں نے عرض کی کہ ایک سنگل پین مارکر وہ نہیں خریدا جا سکتا. یہ ایک چیز میں نے عرض کی ہے. پھر اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اگر ہم نے معاملات کرنے ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا. وہاں پہ اس پوری آرگنائزیشن کے اندر جہاں 100 200 300 اور 1000 2000 لوگ کام کرتے ہیں، ان کے آپس میں ریلیشنز کیسے ہوں گے؟ وہ اچھے ریلیشنز بلڈ اپ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس سارے ماحول کو فرینڈلی رکھنے کے لیے اور کمپنی کے سارے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے یہ ساری پالیسیز بنائی جاتی ہیں. یہ کمپنی کا لا ہے، یہ ایک کمپنی کا ود ان اٹ سیلف، اس کمپنی کے اندر کے انوائرمنٹ کے لیے یہ لا ہے، یہ اس کا آئین ہے، یہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم پالیسی یا ایس او پیز کہتے ہیں. اور اگر آپ امیجن کریں کہ ان ایس او پیز کو فالو نہ کیا جائے اور ہر کوئی شخص کہنے لگ پڑے کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہتا ہوں وہ میں کروں گا، تو پھر کیا وہ کمپنی پراپرلی رن کر سکتی ہے؟ نہیں. پھر امپلائیز کے آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے، پھر کوئی اپنی مرضی سے کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے. اس طرح تو کمپنی کا نظام خراب ہو جائے گا. یہ کیوں کارپوریٹ سیکٹرز اتنی پروگریس کرتی ہیں، ترقی کرتی ہیں؟ کہ وہ ایک لا کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو اللہ کی اسٹیٹ ہے، یہ پوری زمین، یہ کائنات، اور پھر اس کائنات میں سے یہ خطہ زمین جس پہ اللہ نے یہ انسانوں کو پیدا کر کے بھیجا ہے، تو اس نظام کو سموتھلی رن کرنے کے لیے کہ یہاں پہ رہنے والے یہ جو ہیومن بینگز لوگ ہیں، یہ جو اس اسٹیٹ کے سٹیزنز ہیں، یہ جو اس آرگنائزیشن آف ارتھ کے امپلائیز ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ ایس او پیز ہوں، کچھ سٹینڈرڈز ہوں، کچھ پالیسیز ہوں جن کے مطابق یہ آپس میں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر بھی رہیں، اور ایک لا ہو کہ انہوں نے جو کام کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں. اس کے لیے یہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اور قرآن کے بعد ساتھ جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، یہ دونوں چیزیں پھر مل کر اور ان کی انٹرپریٹیشن، اس کو فقہ اور شریعت کہتے ہیں. تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان، ایک مومن پر بائی آل مین، اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ مومن کہتا ہے، تو اس کے اوپر اس کانسٹیٹیوشن، اس لا کی پاسداری وہ فرض ہے. وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. اگر تو کوئی مسلمان سرے سے ہے ہی نہیں، یہ ایک الگ وائلیشن ہے. یہ ایک الگ وائلیشن ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اللہ کی اسٹیٹ ہے، اللہ کا ملک ہے، یہ زمین، اللہ پر ایمان نہ لانا یہ اللہ کی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے بغاوت اور غداری ہے. اور پھر اس پر ایمان لانے کے بعد اس کے کانسٹیٹیوشن کو، اس کے لا کو فالو نہ کرنا، یہ جسٹ لائک یہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی اسٹیٹس اور لاز ہیں ان کو وائلیٹ کرنا، اور پھر اس کے اوپر جتنی بھی پنشمنٹس ہیں، جس طرح کے فائنز ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنی بھی، وہ ایک انڈیویجولز کے ساتھ، اپنے ساتھ ہونے والے معاملات ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کا ارد گرد کا محلہ، اس کی سوسائٹی ہے، اور پورا شہر اور پورا ملک اور پوری زمین کو آپ لے لیں. اس وقت جتنے مسائل ہیں ان کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہ اس اللہ کے آئین، کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق زندگی نہ گزارنا ہے. ہم ان لاز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، فالو نہیں کر رہے. لا نے ہمیں بتا دیا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر، جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ایک ایک امر، ایک ایک کام اس میں ڈیفائن ہے. کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، ایون یہاں تک کہ ہم اپنی قضائے حاجت کے لیے واش روم جا رہے ہیں تو وہ عمل کیسے سر انجام دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، جو ہیلدی بھی ہے میڈیکلی، جس کے اندر صفائی ستھرائی طہارت بھی ہے، اور اگر اس کے مطابق کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب بھی ہے. پھر ہمارے آپس کے ریلیشنز ہیں.
اور اس میں ہم اپنے اوپر چین کی طرف جائیں. ہمارے پیرنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، والدین، بڑے بہن بھائی، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہمارے لیول کے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ہم سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ایک استاذ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کا استاد کے ساتھ. یہ پھر فرائض اور حقوق کی پھر ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کی. تو میں نے ان 2 مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ گزارش کی ہے کہ اس چیز کا نام فقہ اور شریعت ہے، کہ اللہ کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کا نام دس اسٹیٹ آف ارتھ. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر جیسے کسی بھی ملک کے قانون کی خلاف ورزی وہ جرم ہے اور اس کا کرنے والا مجرم ہے، اسی طرح ہم پھر اللہ کے اس ملک کے اندر اس کے مجرم بنیں گے اور یہ جرم ہے اس کے قانون کی خلاف ورزی. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر امر اور ہر کام کے اندر یہ دھیان رکھنا کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، لا بنایا ہے، وہ لا اس کام کو کرنے میں اس کی کیا پالیسی ہے. وہ میں نے پورا پروسیجر آپ کو جو بتایا ہے پروکیورمنٹ کا، میں نے ایک مثال عرض کی ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر آپ سے اسی طرح کسی مختلف ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار آپ سے کریں گے. تو آپ نے اس متعلق اگر کوئی اور سوال ہو تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کو ضرور وہ ہم سے شیئر کریں، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ آنے والی گفتگو کے اندر پھر ہم ان سوالات کو بھی ایڈریس کریں. تو تب تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.